قیامت کے دن وہاں پر اگر ایکسکیوز کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ پروردگار صبح کو اٹھنا بڑا مشکل ہے، مطلب رات کو آپ لیٹ سوئیں اور صبح اٹھیں بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی پیاری نیند آئی ہوتی ہے صبح، اور بالخصوص تہجد کے ٹائم وہ کہتے ہیں کہ وہ ساعات جو ہے نا، یعنی وہ بہشتی ساعات ہیں، کہتا مریض کو بھی ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا اس لمحے تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ عزیزِ محترم، اب یہ بھی بات عرض کرتا چلو، مجھے پتہ لوگوں نے ماننا نہیں ہے، جنہوں نے نہیں ماننا۔ اب پاکستان کے اندر بالخصوص یہ لائف سٹائل بنتا جا رہا ہے، بن چکا ہوا، کراچی کے اندر تو 80% امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور لاہور کی بھی صورتحال، اسلام آباد کی بھی کچھ سے ڈفرنٹ نہیں، آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر جو ہے راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا، اور 12-1 بجے جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کرنا، بعض اوقات جاب کی نیچر ایسی ہے، لیکن بہرحال اگر انسان جو ہے نا وہ رات کی نیند، اب تو میڈیکلی بھی ثابت ہو چکا ہوا ہے، جو رات کی نیند ہے وہ جو میجرمنٹ دیتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر 3 گھنٹے رات کو سو لیں اور دن کو آپ اس کے مقابلے میں 6 گھنٹے بھی سوئیں، تب بھی وہ 3 گھنٹے کا نعم البدل دن کی نیند نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری اس کی جناب وہ جو ہے نا بیان کی جاتی ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے نا، تو جو وجود ہے انسان کا، جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس نیند میں بہت ساری چیزیں فکس ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ ہیلنگ ہوتا ہے، بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ دل و دماغ اور یہ سارے کا سارا جو ہوتا ہے نا وہ اس میں جا کر وہ فکسنگ ٹائم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا سو رہا ہے تو اس میں جا کر پھر جو ہے نا وہ سارا کچھ سیٹ اپ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہیں انسان جاگ رہا ہے، نہیں سوتا ہے، تو وہ پھر نہیں ہو پاتے، وہ کلیے اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہو پاتا، پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اینی وے، تو اب یہ ہے کہ روٹین کے اندر راتوں کو جاگنا ہے اور دن کو جو ہے نا سونا، لیکن رات کو سوئیں اور وہ صبح پیاری پیاری نیند آئی، اس وقت بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھیں۔ تو اگر انسان کہے کہ پروردگار دل تو بڑا چاہتا تھا، لیکن صبح اٹھ کر نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے، اور پلٹ کر یہ کہہ دے کہ پروردگار تجھے کیا پتہ نیند کیا ہوتی ہے، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے نیند آتی ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، تو پروردگار تجھے کیا پتہ۔ اسی طریقے سے اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، رزق حلال کمانا کتنا مشکل ہے، پروردگار تجھے کیا پتہ، لم یلد ولم یولد ہے، اور کہا جا سکتا ہے نا۔ تو عزیزاً محترم، یہاں پر جو حجت اللہ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ پروردگار نے لبادہ بشریت میں ان انوار مقدسہ کو حجت بنا کر بھیجا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی رات کی نیند بڑی پیاری تھی اور صبح اٹھنا بڑا مشکل تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، اور تجھے کیا پتہ پروردگار کی نیند کیا ہوتی ہے، تو پروردگار پھر ان ہستیوں کو سامنے لا کر پیش کرے گا۔ یہ ہیں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات، یہ ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ہیں حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ ہیں حسین سید الشہداء علیہ السلام، یہ ہے علی زین العابدین امام سجاد علیہ السلام، امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ لبادہ بشریت میں انوار مقدست تمہاری ہی طرح تھے، ان کو بھی نیند آتی تھی، لیکن کیا نہیں سنا نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ کہ اے صبح صادق گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو بستر پر سوئے ہوئے نہیں پایا۔ یہ حجتیں ہیں، یہ گرمیوں کے روزے رکھتے تھے، انہوں نے جہاد کر کے دکھایا ہے، انہوں نے خمس دے کے دکھایا ہے، انہوں نے زکوٰۃ دے کے دکھایا ہے، انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے دکھایا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق تو بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان ارید امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہاں پر تو خروج امام حسین علیہ السلام کا پرائمرلی ون آف دی آبجیکٹ ٹو اچیو جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو یہ ہستیاں جو ہیں، یہ جو جنبہ بشری ہیں، در حقیقت اس لیے ہے کہ میں جو ہوں وہ ان کو دیکھ کر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی لبادہ بشریت کے اندر ہے، میں بھی لبادہ بشریت کے اندر ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ وہ جی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جنبہ نورانی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا،
وہ جو ہے نا قصبی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹانگ پر جو ہے نا 40 سال کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ جو ہے نا وہ نہیں، قصب نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کو حاصل نہیں کیا، وہ عطائی ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے، وہ چوزن ون بائی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا منتخب بندوں پر سلام بھیج رہا ہے. وہ منتخب بندے ہیں، ان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، مصطفیٰ ہیں. تو ان کے اس جنبے کو تو چیلنج سوچا بھی نہیں جا سکتا نا. لیکن یہ جو جنبہ بشری ہے وہ تو ہے ہی اس لیے کہ میں ان کی طرح جو ہے اپنے کردار کو بنا سکوں اور اپنے کردار کو ان کے کردار میں ڈھال سکوں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو تو پھر تو وہ فلسفہ جو ہے نا ختم ہو جائے. یہ سارا میں نے مقدمہ جو بنایا یہ اس لیے بنایا عزیزان محترم کہ حجت خدا ہیں، حجج اللہ ہیں، لبادہ بشری کے اندر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اگر باپ ہو تو جس طرح سے باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہیں اور جس طرح سے اولاد ماں باپ کے لیے جو ہے نا فتنہ بمانہ آزمائش ہوتا ہے، انما الاموال والاولاد فتنہ. اب مال باعث آزمائش ہے اور اولاد باعث آزمائش ہے. تو جیسے ہمارے لیے باعث آزمائش ہے لبادہ بشریت کے اندر ان کے لیے بھی تھی، انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کیا آزمائش نہیں تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ان کا بیٹا، یعنی حضرت نوح کا بیٹا جو ہے کہ حضرت نوح کے لیے آزمائش نہیں تھی؟ لیس من اہلک، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا ہے پروردگار سے، تو مطلب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا بدبخت جو ہے میری بات نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا آج، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب مجھے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور حضرت نے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج تجھے کوئی بچا نہیں پائے گا سوائے یہ کشتی نجات کے. لیکن حضرت نوح کا بیٹا ہے، شیطان نے اس کو ورغلا دی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بابا کی کشتی ہے، بابا نے بنائی ہے اور بابا پکار رہے ہیں، بابا نبی خدا ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا اور آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. اور خدا نے کہا لیس من اہلک، چھوڑ دو اس کو.